سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیمات نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ خطرت کے چھپے ہوئے تمام راز بنی نوع انسان پر عیاں کر دیے اور انسان کو مؤبد کائنات کے احکامات کا حامل بنا کر خدا کا نائب بنا دیا۔ مطالع ایمان و یقین پر اشاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک درخشندہ نام غازی علم الدین شہید کا ہے۔ معزز سامعین، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر کے مسلمانوں کو عشق محمد کی لازوال تڑپ عطا کر کے انہیں حب رسول کی تقاضوں سے آشنا کر دیا۔ شوق شہادت کی یہ سبیل آج بھی جاری و ساری ہے۔ جس دور میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے راجپال کو واصل جہنم کیا تھا، وہ دور مسلمانوں کے لیے انتہائی کٹھن تھا۔ ہندو رہنما اور ہندو پریس اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائیوں میں مصروف تھے۔ آریہ سماجی لیڈرشپ ہی اور سنگھٹن جیسی تحریکیں چلا کر مسلمانوں کے دلوں میں چرکے لگا رہے تھے۔ ان ہرزہ سرائیوں سے ان کا مقصد مسلمانوں کے دلوں عظمت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متاع عزیز چھیننا تھا، تاکہ مسلمان ایک فعال اور عظمت اسلام کی ترجمان قوم کی حیثیت سے نہ ابھر سکے۔ معزز سامعین، 1 نومبر 1927 کو لاہور کے ایک معتصب ہندو کتب فروش راجپال نے نعوذ باللہ رنگیلہ رسول کے نام سے رسوائے زمانہ کتاب کا شائع ہونا تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں آتش خیز غضب بھڑک اٹھی۔ انہوں نے راجپال پر زور دیا کہ اس کتاب کو تلف کر دے، مگر راجپال نے سنی انسنی کر دی، جس پر مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ مسلم رہنما راجپال کو عدالت تک لے آئے۔ ابتدائی عدالتی کارروائی میں راجپال کو 6 ماہ قید اور 1000 روپے جرمانے کی سزا دی گئی، مگر جب ملزم کی طرف سے ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی تو معتصب ہندو چیف جسٹس سرشادی لال نے راجپال کو رہا کر دیا اور فیصلہ کیا کہ ایسی کتاب لکھنا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے نے مسلمانوں کے جذبات کے ہلاؤ پر تیل کا کام دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے برِ صغیر میں مسلمان راجپال اور اس کی کتاب کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور احتجاجی جلسوں اور جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلہ میں ایک عظیم الشان احتجاجی جلسہ 4 جولائی 1927 کو درگاہ شاہ محمد غوث کے بالمقابل احاطہ شیخ عبد الرحیم میں منعقد ہوا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم فخر رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت و ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج جنس انسان کو عزت بخشنے والے کی عزت خطرے میں ہے۔ آج اس جلیل المرتبت کا ناموس خطرے میں ہے، جس کی دی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے۔ اس جلسہ میں مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ اس تقریر نے سائے شہر میں آگ لگا دی۔ لاہور میں بدنام زمانہ کتاب اس کے مصنف اور ناشر کے خلاف جا بجا جلسے جماعت شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے زعماء نے مسلمانوں کے اندر عشق رسول کی لافانی محبت کو دوچند کر دیا اور برِ صغیر کے کونے کونے سے گستاخانِ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سخت ترین کارروائی کا مطالبہ ہونے لگا۔ اہل ایمان کی آنکھوں میں راجپال کا وجود کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔
اور وہ اسے مزید زندہ رہنے کی مہلت دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ جذبہ ایمان سے سرشار ہو کر پہلے غازی خدابخش نے 26 ستمبر 1927 کو راجپال پر حملہ کیا۔ راجپال کو 4 زخم آئے لیکن وہ بچ گیا۔ غازی خدابخش کو 2 دن کی عدالتی کارروائی کے بعد 7 سال قید بامشقت اور 3 ماہ قید تنہائی کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد 9 اکتوبر 1927 کو عبدالعزیز نامی مسلمان نے حملہ کیا۔ پے در پے حملوں کی وجہ سے راجپال نے خود کو ہر وقت خطرے میں محسوس کیا۔ اس کا کاروبار بھی متاثر ہونے لگا۔ اس نے حکومت سے استدعا کی کہ اس کی جان کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پولیس کے 2 ہندو سپاہی اور 1 سکھ حوالدار اس کی نگہداشت پر مامور کر دیے۔ راجپال نے پہرے کی زندگی کو حراست کی زندگی سمجھا، چنانچہ وہ لاہور سے دوسرے شہروں میں تفریح کے لیے چلا گیا اور 2-4 ماہ کے بعد واپس آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب معاملہ رفع دفع ہو چکا ہوگا اور اب مسلمانوں کے جذبات سرد ہو چکے ہوں گے۔ اس نے کتب فروشی کا کاروبار پھر شروع کر دیا اور پولیس کی امداد طلب نہ کی۔ راجپال کو فنافی النار کرنے کی سعادت عظمیٰ حضرت غازی علم الدین شہید کے نامہ اعمال میں لکھی تھی۔ چنانچہ جب غازی نے قوت ایمانی کے ساتھ اس ظالم پر وار کیا تو یہ جاں بر نہ ہو سکا۔ 16 اپریل 1929 ہفتے کے روز غازی علم الدین نے ایک تیز چھرا ہاتھ میں لیا۔ تقریباً 1 بجے کے بعد دوپہر راجپال کی دکان واقع اسپتال روڈ نزد مزار قطب الدین ایبک لاہور پہنچے۔ اتفاق سے وہ موذی اس وقت دکان میں لیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے للکارا اور کہا کہ اپنے جرم کی معافی مانگو، کتاب کو فوراً تلف کرنے کا وعدہ کرو اور آئندہ ایسی کمینی حرکتوں کے کرنے سے توبہ کرو، ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ راجپال نے غازی علم الدین کے اس انتباہ کو محض گیدر بکی سمجھا اور یہ خیال کیا کہ یہ از خود واپس چلا جائے گا، اس لیے وہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس پر غازی علم الدین نے بھرپور وار کیا کہ وہ بغیر آواز نکالے جہنم رسید ہو گیا۔ اس وقت دکان پر راجپال کے 2 ملازم بھکت رام اور کیدارناتھ بھی موجود تھے جو کتابوں کی ترتیب دے رہے تھے۔ انہوں نے غازی کا اعلان بھی سنا اور حملہ کرتے بھی دیکھا، مگر ان پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی وہ بت بن کر کھڑے رہے، لیکن اپنے آقا کو بچانے کے لیے ایک قدم بھی نہ بڑھ سکے۔ معزز سامعین، غازی علم الدین وہاں سے دویارتن کے ٹال پر پہنچے۔ نلکا چلا کر اپنے ہاتھوں کو راجپال کے ناپاک لہو سے صاف کیا۔ پانی پی رہے تھے کہ یکایک راجپال کے قطر کا شور برپا ہو گیا۔ شور و غل سن کر اطمینان سے کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند اعلان کیا کہ راجپال کا قاتل میں ہی ہوں اور میں نے اس کا قتل فرط عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا ہے۔ پولیس نے راجپال کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا۔ ہندوؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اگرچہ سیشن کورٹ میں ایسے مقدمات کی سماعت کے لیے کم از کم 1 سال کے بعد آتی ہے، لیکن مقدمہ کے 1 ہفتے بعد ہی سماعت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ مسٹر ٹیپ سیشن جج تھا۔ مسٹر سلیم بار ایٹ لا نے معقوم اور مدلل دلائل پیش کیے، لیکن عدالت نے غازی علم الدین پر دفعہ 302 فرد جرم عائد کر کے 22 مئی 1929 کو پھانسی کی سزا کا حکم سنا دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بیرسٹریٹ لا اور ان دنوں ممبئی میں وکالت کرتے تھے۔ انہیں اس مقدمے کے لیے طلب کیا گیا تو 14 جولائی 1929 کو تشریف لائے۔ لاہور کے ماہر قانون فرخ حسین بیرسٹریٹ لا نے ان کی معاونت کی۔ 15 جولائی 1929 کو فرنگی ججوں نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد غازی علم الدین کی اپیل خارج کر دی اور سیشن جج کے فیصلے کو برقرار رکھا۔
شام کو جب غازی علم الدین کو ہائی کورٹ کا فیصلہ جیل میں سنایا گیا تو انہوں نے مسکرا کر کہا، الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا۔ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں گلنے سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حقیر سی جان کو قربان کر دینا معجب سکون و راحت ہے۔ خود میری اس ادنا اور پرخلوص قربانی کو قبول فرمائیں۔ 14 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین شہید میاں والی جیل میں منتقل ہوئے تو چاروں طرف اس عاشقان رسول کی آمد کا چرچا ہو گیا اور لوگ جیل میں آپ کی جھلک دیکھنے کے لیے پردانہ وار آنے لگے۔ بالآخر شہادت کی گھڑی آ پہنچی۔ 30 اکتوبر 1929 کو آخری ملاقات کے لیے غازی علم الدین کے ورثاء کو جیل میں بلایا گیا۔ آپ نے والد محترم سے استدعا کی کہ میری قبر اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا اور میرے حق میں دعائے خیر کرتے رہنا۔ غازی نے اس روز روزہ رکھا ہوا تھا، مگر مہمانوں کو اپنے پاس رکھے ہوئے کھڑے 2 گھونٹ پانی پلا رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ آپ اس بات پر فخر کریں کہ آپ نے ایسا فرزند جنا ہے جس کو شہادت کا اعلیٰ منصب نصیب ہو رہا ہے۔ یہ سب آپ کی دعاؤں اور تربیت کا فیض ہے۔ معزز سامعین، 31 اکتوبر 1929 جمعرات کے روز مجسٹریٹ نے غازی علم الدین سے آخری خواہش دریافت کی۔ انہوں نے کہا، صرف 2 رکعت نماز شکر ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے تختہ دار پر چڑھ گئے۔